السلام علیکم پاکستان. میں یہ کچھ باتیں سوچ رہا تھا اور سوچا کہ آج آپ سے وہ باتیں شیئر بھی کروں. اچھا ہوتا ہے نا اپنی سوچ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پذیرائی دے رہے ہوتے ہیں, جہاں پر بہت سے لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ پذیرائی دے رہے ہیں. اور جتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ لوگ مجھے پذیرائی دے رہے ہیں. دن بدن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ لوگوں کی بہت بہت نوازش. اچھا, میرا دماغ ابھی تک کراچی کے اندر ہونے والے امریکن ایمبیسی کے اٹیک پہ پھنسا ہوا ہے, اور ابھی تک گھڑت بیٹھ نہیں رہا ہے کہ یہ اٹیک کی اجازت کیسے دے دی گئی, کیوں ہو گیا یہ اٹیک, اور ابھی تک اس کی جی آئی ٹی کہاں ہے, کیا پتہ چلا ہے, کس کی غلطی تھی. آپ نے چھوٹے لیول کے کچھ افسروں کو فارغ تو کر دیا, مگر جو کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر جو ایک افراتفری مچانے کی کوشش کی گئی, اس کے پیچھے کون سے ایسے محرکات تھے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کا حصہ تھی کہ نہیں تھی, کن لوگوں نے اس ہونے کی اس چیز کی اجازت دی. یہ سب سوال بنتے ہیں, بہت ضروری ہیں, کیونکہ آپ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر یہ اٹیک کامیاب ہو جاتا اور خدا نہ خواستہ ایمبیسی کے اندر کسی قسم کی کوئی ان کی کیجولٹی ہو جاتی, تو آج آپ اس جنگ کا حصہ بن جاتے. تو یہ کون سی طاقتیں تھیں جو پاکستان کو اس جنگ کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں. اور اس سوال کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ باقی ہونے والے پروٹیسٹ جو ہوں گے ایران کے چکر میں, وہ کس طرح اس بات کی گارنٹی دی جائے گی کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسے واقعات نہیں ہو جائیں گے جس سے ملک جو ہے وہ ایک خطرناک دور میں گھس جائے اور ایران کی جنگ لڑنا شروع کر دے. اب لوگ, مجھے پتا ہے اس بات پہ, خاص طور پہ وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا چکا ہوں, اہل تشیع بھائیوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک جو اسکول آف نجف کو فالو کرتے ہیں, اور ایک جو لوگ ہیں جو اسکول آف قوم کو فالو کرتے ہیں, جو ایران کو فالو کرتے ہیں, آئی ایس او کو فالو کرتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ میرے دوستوں میں ہیں جو نجف کو فالو کرتے ہیں, وہ میری باتوں سے اعتراض نہیں کر رہے ہیں, وہ میری کئی باتوں سے ایگری کر رہے ہیں. مگر جو بدتمیزی ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے جو آئی ایس او یا پاسداران کو سپورٹ کرتے ہیں. میری نظر میں پاسداران اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے, مگر اس پہ آنے سے پہلے ہم آگے بات کرتے ہیں. میں نے ریسرچ کری اور میں نے یہ چیک کرنے کی کوشش کری کہ حالیہ معاملات کے اندر عراق کے اندر, جو ظاہری بات ایک بڑی شیعہ کمیونٹی ہے اور ہمارے کئی بھائی شیعہ جاتے ہیں ہر سال. اچھا, میں ایک ریکارڈ کے لیے بول دوں, شیعہ میرے بھائیوں کی طرح ہے, میرے بہت سے دوست ہیں, ہم ایک پلیٹ میں روٹی بھی کھاتے ہیں, سب کچھ ہے, مگر میرے لیے, آپ کو بار بار پہلے بتا دیا, میرے لیے پاکستان پہلے امپورٹنٹ ہے. تو میں نے ریسرچ کری کہ میں نے چیک کرتے ہیں کہ جو عراق کے شیعہ ہیں وہ ایران کی اس معاملات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ ٹھیک ہے, ایک نارمل لیول کی کنڈیمنیشن بالکل ہوئی ہے جیسے سب لوگوں نے کی ہے, اور خمینی صاحب کی شہادت پہ بالکل اسٹیٹمنٹ آیا جیسے سب نے دیا. مگر کیا عراق کے اندر رہنے والے شیعوں نے جا کے وہاں پر گدر مچا دیا؟ پھر میں نے یہ چیک کیا کہ عراق کے اندر کتنے بیسز ہیں امریکہ کے, تو پتہ چلا امریکہ میں بیسز بھی ہیں, امریکن بیسز بھی ہیں, امریکن پریزنس بھی ہیں وہاں پہ. پھر میں نے چیک کیا کہ یار ایران نے عراق پہ کتنے میزائل مارے ہیں, کتنے ڈرون مارے ہیں, تو کوئی واضح جواب نہیں ہے. پھر میں نے یہ چیک کیا کہ عراق کے اندر رہنے والے شیعوں نے ایران کے اندر ہونے والے معاملات پہ کوئی اعلان جہاد کیا ہے, اس کا بھی جواب نہیں آیا. بلکہ مقتدل صدر جس نے صدام حسین کو لٹکانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا, اس نے صرف والنٹری ایفرٹ یعنی ریلیف ایفرٹ کی بات کی ہے, مگر اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں ایران کے ساتھ امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہا ہوں. حالانکہ یہ نہ بھولا جائے کہ یہ مقتدر صدر جیسے لوگ وہی تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جب عراق پہ حملہ ہوا تھا امریکیوں کا صدام کی گورنمنٹ گرانے کے لیے, تو اس وقت بھی انہوں نے جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا, اور اس وقت امریکہ کا ساتھ دیا تھا. سوال تو یہ بنتا ہے کہ عراق کے اندر رہنے والے مقتدر صدر جیسے لوگ کیوں نہیں ایران کے فیور میں کھل کے سامنے آ رہے ہیں. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ایران کے اندر سے عراق کے اندر ٹارگٹس پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا. میں نہیں کہتا کہ وہاں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہمارے شیعہ بھائی, جس میں سے کچھ بغیرتوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان توڑ دیں گے, علامہ ناصر عباس جیسے, وہ ابھی تک عراق کے رہنے والے اپنے شیعہ بھائیوں سے کیوں نہیں کہہ رہے کہ وہ اس جنگ میں ایران کا ساتھ دیں, حالانکہ ایران کا عراق کا بارڈر ملتا ہے. وہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ جو امریکن ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا ہے
اس کی اگر صحیح طرح سے جی آئی ٹی بنائی جائے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کسی کانسپریسی کے تحت شاید ایران کے لیے کسی وجہ سے، چونکہ دیکھیں اس بات میں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایران کی جو کچھ طاقتیں ہیں ان کا پاکستان میں بالخصوص کراچی کے اندر انٹرفیئرنس رہا ہے سیکٹیرین وائلنس کی شکل میں. اللہ کا شکر ہے سیکٹیرین وائلنس ختم ہوا، شیعہ سنی دونوں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں پاکستان کی طرح، وہ رہنا ہی ایسا چاہیے، کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. مگر کیا یہ طاقت استعمال تو نہیں ہوئی کراچی کے اندر یہ گڑبڑ کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کو ایران کی جنگ میں جھونکا جائے؟ میرا ویو بڑا کلیئر ہے کہ بھائی ایران کی جنگ میں کیوں ہمیں جھونکا جائے جب عراق اس کی جنگ میں نہیں پڑ رہا، اور ایران نے ہمیشہ ہر دور میں پاکستان کا کبھی ساتھ نہیں دیا. خامنی صاحب ہوں جن کی شہادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے خاندان کو، مگر کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک واضح پالیسی نہیں دی، ہمیشہ ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف رہا. تو ہم کیوں اپنے ملک کو اس جنگ کے اندر جھونکنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے لا منسٹر صاحب کو سنا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کی پالیسی اور پالیسی فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ڈیفینس پیکٹ فی الحال سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہوا ہے، اور سعودی عربیہ میں حرم الشریفین ہے. تو علامہ ناصر صاحب آج جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ دفاع کی بات کرتے ہیں، مدینہ مکہ کے دفاع کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں کربلا کی دفاع کی بات کرتے ہیں، ساری جگہیں ہمارے لیے مقدس ہیں، مگر جب ان کے اوپر یہ موقع آیا تھا ساتھ دینے کا تو انہوں نے ان چیزوں کا ساتھ نہیں دیا تھا. بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ یہ باتیں بتانا آپ کو اس لیے امپورٹنٹ ہے، کڑوی باتیں مگر سچی باتیں. ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عراق پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا، مگر تواتر کے ساتھ جس ملک میں بیٹھا ہوں یو اے، اس پر بلا وجہ حملہ کیا جا رہا ہے. آرگومنٹس کیے جاتے ہیں کہ جہاں ایک چورن دیا جا رہا ہے کہ جو امریکی بیس ہے. کیا پورے یو اے میں امریکی بیس بنے ہوئے ہیں؟ کیا پورے کویت میں، بحرین میں، قطر میں امریکی بیس بنے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے امریکی بیس عراق میں ہی بنے ہوں گے. عراق کا تو تیل آج بھی امریکہ مینج کر رہا ہے اور اس کا منافع سے اپنی حکومت چلا رہا ہے، آج بھی اپنا پیسہ لے رہا ہے. تو ابھی تک ایران نے عراق سے سوال کیوں نہیں کیا؟ یہ سارے سوال جواب باقی عرب ممالک سے کیوں ہیں؟ اور عراقی شیعہ بھائیوں نے کیوں نہیں ایران کا کھل کے ساتھ دیا؟ یہ جواب تو اب پاکستان کے اندر بیٹھے میرے وہ نادان ایرانی فالو کرنے والے شیعہ بھائی، قوم کے فالو کرنے والے شیعہ بھائی دے سکتے ہیں کہ ایسی کیا بات. میری کچھ اپنے شیعہ بھائیوں سے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار دانش بھائی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ہم جب ایران جاتے ہیں تو ہم نے ان کا برتاؤ، اپنے رویہ ہماری طرف دیکھا ہے کہ جب ہم وہاں پر جا کے زیارتیں کرتے ہیں تو کس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ابھی 1.5-2 سال پہلے جندولہ کے چکر میں جب پاکستان نے ان کا پھیٹا لگایا ہے تب جا کے تھوڑا سا اس کو ان کا دماغ صحیح ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو کرنٹ خامنی صاحب ہیں جو ابھی رولر بنے ہیں ایران کے، یہ ایک جندولہ جب اٹیک ہوا تھا اور پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا تو یہ پاکستان آئے تھے سمجھانے دھمکانے. وہ ہمارے پاک فوج کا سلام ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح طرح پر اگلے دن جواب دیا اور اچھی طرح کا میسج مل گیا. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ہر دور میں آپ کو جو ہے نا انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلوچستان کے اندر پرابلمس کیے، انڈیا کے ساتھ دیا، کوئی واضح پالیسی نہیں دی. تو ہم کیوں اتالے ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ملک کو جو ہے نا نرک بنا دیں، اپنے ملک کو جو ہے نا جہنم بنا دیں ان کی خاطر. بالکل وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے ایرانی قوم کو، مجھے ترس آتا ہے ایرانی قوم پہ. ایرانی قوم تو دونوں طرف سے وکٹم بنی ہوئی ہے. ایک تو ان کی جو یہ میں نے آپ کو جس دن کانسیپٹ دیا تھا ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ دیا تھا، جس کے عراق کے جو عالم ہیں وہ ویسے ہی خلاف ہیں اس کے. ایک تو وہ اس سیاسی ملا گیری کی وکٹم ہے، وہ برداشت ہو رہے ہیں اتنے سالوں سے، جس کی اور اس پہ ویسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ علامہ منتظری کو خود علامہ آیت اللہ خمینی صاحب نے نکالا تھا اسی وجہ سے کہ آیت اللہ منتظری کا آرگومنٹ ہی یہی تھا کہ آپ یہ جو ایک سٹاسی کی طرح یا وہ کہتے ہیں نا ایس اے ایس جرمن کی جو ہوتی تھی اس کی طرح آپ چلا رہے ہیں ایران کو، اس طرح کام نہیں چلے گا. مگر بات یہ کہ وہ بیچارے ادھر سے بھی پٹ رہے ہیں اور آپ ادھر سے ان سے بھی پٹ رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں وہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ایک زندہ قوم ہے اور ان کو اس نرغے سے ہم نکلنا چاہیے. میں ابھی بھی اپنے مشورے پہ قائم ہوں کہ 1979 سے پہلے جس طرح اسکول و قوم کی کوئی انفرادی حیثیت اتنی بڑی نہیں تھی مگر لاجیکلی وہ نجف کو فالو کرتے تھے، اسی سسٹم کو اب دوبارہ امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. اور یا نجف والے لینا نہیں چاہتے، ان کو پتہ کہ قوم کے اندر جو ہے ولایت فقیہ کی کانسیپٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا.
تو کیا ہو سکتا ہے کہ اسکول آف قوم کو ولایت فقیہ کانسیپٹ کو ڈیناؤنس کرنا پڑے گا، تو شاید پھر نجف والے کنسیڈر کرنا شروع کر دیں. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں اکثر ہمارے شیعہ بھائیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، شاید میرے توسط سے ان کو سمجھ میں آ جائیں. کیونکہ ان دی اینڈ امپورٹنٹ یہ پھر میں سمجھ لیں آخری بات کہ ایران کی جو اس وقت ظاہری بات ہے ان کی اتنی بڑی شہادت ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے لیڈر کو آپ نے، ان کے آیت اللہ کو، ان کے اسپرچل لیڈر کو مار دیا، ان کے خاندان کو مار دیا. تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت وہ ایک تذبذب کا، غم کا شکار ہے، اور وہ لیفٹ رائٹ ادھر ادھر مار رہے ہیں. مطلب مگر وہ اپنا غصہ غلط جگہ اتار رہے ہیں، ایک جگہ، ایک دو جگہ چھوڑ کے. مطلب عرب ممالک پہ جو سویلین علاقوں پہ دیکھیں نا، دبئی کے اندر جو 4 کیجولٹیز ہوئی ہیں اس میں 2 پاکستانی ہیں. ان کا کیا لینا دینا اس جھگڑے سے؟ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یا تو پھر ایران یہ مان لے کہ جی ہماری جو سیاسی حکومت ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے، اور IRGC یا پاسداران یا یہ جو پولیٹیکل ملا ہے یہ چلا رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی پالیسی اس طرف سے بنانی چاہیے. تو یہ سارے سوال جو وہ اٹھ رہے ہیں کہ عرب ممالک پہ حملہ کر کے ایران نے کیا اچیو کیا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ معاملہ ختم ہوگا، جو کہ انشاءاللہ ہوگا، چاہیں گے نہیں چاہیں گے ایک دن ختم ہوگا، اس کے بعد انہوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگی ایک پوائنٹ کے بعد ان کو اگنور کرنے کی، ان کو سپورٹ کرنے کی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. پاکستان کی ریاست نے بہت اچھا جو ہے برتاؤ کیا ہے، جہاں پہ انہوں نے بیک چینل سے معاملات کو قابو رکھا. کئی لوگوں کی میں غلط فہمی بھی کلیئر کر دوں کہ ان کو لگتا ہے کہ جی جن عرب ممالک میں جو حملے ہو رہے ہیں ان میں تپڑ نہیں ہے کہ وہ اٹیک کریں، بالکل تپڑ ہے، مگر وہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ وہ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ معاشی طریقے سے اپنا حساب کتاب برابر کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس بہت اسٹرانگ ایئر فورس ہے، ان کے پاس بھی ویپنز ہیں، یہ اٹیک کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کر رہے ہیں، بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ معاملہ جو ہے عرب ورسز پرشیا لگے یا شیعہ ورسز سنی لگے. ایران کے اندر جو مجھے حالات لگ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک آئلینڈ ہے جہاں پر ایران کا 85% آئل نکلتا ہے، جو ان کے جنوب میں ہے، ہو سکتا ہے وہ کاٹ لیا جائے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا. مگر یہ اب ایران کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ وہ کب تک اس طرح کی سنگین قسم کی اس کے ساتھ چلیں گے. بالکل وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہونا ہی چاہیے، کیونکہ کچھ حملے غلط ہوئے ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ جو ہسپتال پہ حملہ ہوا ہے، ذاتی ہے، ظلم ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو ان کی سیوک ایمینٹیز پہ حملہ ہو رہا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ایران کام کر رہا ہے اس پہ بھی بہت بڑا سوال بنتا ہے. اس پہ ان کی عوام کے ساتھ تو ترس کھایا جا سکتا ہے، مگر ان کی اس رجیم یا حکومت کے ساتھ ترس نہیں کھایا جا سکتا. تو آخری بات یہ کہ میں پھر اپنی بات میں گھما کے لاؤں گا، اگر آج پاکستان کے ادارے صرف US ایمبیسی کے حملے کی صحیح طرح GIT کر کے اس بات کی تحقیق بنا لیں کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں، کہ کون وہ لوگ تھے جو پاکستان کو اس جنگ میں انوالو کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو، پاکستان کے اندر خون ریزی ہو، پاکستان کا سول وار ہو. وہ علامہ ناصر عباس کی پریس کانفرنس نے اس بات کو ری انفورس کر دیا ہے. تو اس کی اب تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون کون اس میں انوالو تھا، تاکہ اس کو اگزامپل بنایا جائے اور غداری کے تحت ان پہ مقدمات چلائے جائیں. دانش قادری گودائی جی ہے، پاکستان کا اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. اگین ایک دفعہ پھر رمضان ختم ہونے والے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ امن و امان قائم ہوگا. اور یہ کہ اب ٹیبل پہ بات ہونی چاہیے. ایک دوسرے کا بڑا نقصان کر دیا ہے، مگر یہ کہ اس کنٹینیو نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو بھی ہو رہا ہے. بائی دا وے انڈیا کے اندر بھی 50 روپے تیل بڑھا ہے، اور یہ بتا دوں کہ انڈیا کی کرنسی آپ سے 2 سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہے. ادھر بھی 50 روپے تیل بڑھا ہے، بنگلہ دیش میں بھی تیل بڑھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان جو ہے صرف اسرائیل کو یا امریکہ کو ہو رہا ہے، اس کا مسلم امہ کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. باقی ممالک کے پاس تو اسٹریٹجک ریزروز ہیں، وہ ریلیز کر کے اپنے مسائل چلا لیں گے. ہم لوگ کیا کریں گے یہ سوچیں، آپ ذرا دماغ لگائیں. اور جی جو ایران کے مولوی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے کہیں کہ سر ایک کام کریں، یا تو ہمیں وہاں بلا لیں یا ہمارے حصے کا سستا تیل پاکستان بھیج دیں، تاکہ ہم اگر بموں سے نہ مریں تو ہم بھوک سے نہ مریں کم سے کم. تو یہ بات سوچا تھا کہ آپ سے کر دوں. باقی اگین میرا کوئی کسی شیعہ بھائی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے بھائی ہیں بہت سارے، مگر میری عادت ہے جو سچ ہے میں سچ کہوں گا. اور میں نے آپ کو پھر کلیئر بتا دیا کہ میں شیعوں کو 2 گروپوں میں دیکھتا ہوں، ایک جو عراقی نجف کے فالوورز ہیں اور جو قوم کے فالوورز ہیں. اور قوم کے فالوورز جو ہیں ان کو تھوڑا سا اب بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ مجھے آگے آنے والے وقتوں کے لیے
ٹھیک ہے، یہ ٹریک بہت اچھا ہے کہ ہم یوں کر لیں گے، مشکل وقت نظر آ رہا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.